بہت شکریہ. میں بنیادی طور پہ آج آپ کے ساتھ اس بیٹھک کا غیر رسمی جو گفتگو ہے اس کا مقصد یہ ہے صوبائی حکومت کی طرف سے اور خاص کر وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان صاحب کی طرف سے آپ سب کا, میڈیا کے تمام دوستوں کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ محرم الحرام کے دوران امن و امان کے قیام کے حوالے سے جہاں دیگر اداروں نے تعاون کیا, اور یہ ہم سب کے اوپر ایک دینی فرض بھی ہے, اس کو محرم الحرام ہو یا تبلیغی اجتماع ہو یا رمضان المبارک ہو, اس دوران جو بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں امن امان کے قیام کے حوالے سے لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے, یہ ثواب کا کام ہے. تو بہرحال مطلب میڈیا کا تعاون مثالی رہا, اور میں نے پوسٹ بھی شیئر کیا تھا کہ جس طرح سے آپ لوگوں نے اس دوران ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے, صوبائی حکومت کی طرف سے آپ کا میں بحیثیت معاون خصوصی برائے اطلاعات میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ میں تمام ان اداروں کا جنہوں نے اس جو یکم محرم سے لے کے عاشورۂ محرم تک اس تمام عمل کو بخیر و خوبی اختتام تک پہنچانے کے لیے جو کردار ادا کیا ہے, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور بالخصوص گلگت شہر, چونکہ یہ حساس سے گلگت شہر جو ہے وہ بہت حساس ترین قرار دیا جاتا ہے. پورے پاکستان میں چند شہر ایسے ہیں جو حساس ترین ہیں, ان میں گلگت شہر بھی ہے. تو یہاں پہ ظاہر ہے میں ڈپٹی کمشنر گلگت کا, ایس ایس پی گلگت کا, ہوم سیکریٹری کا, اس کے بعد پھر ریسکیو 1122 فائر بریگیڈ, والنٹیئرز کا, اہل سنت کے بوائے اسکاؤٹس کا, سبیل کمیٹی پہ جو رضاکاروں نے کام کیا اور جو ایک ضابطہ اخلاق ہے اس کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی, ان سب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور توقع ہے کہ یہ جو مثالی امن ہے گلگت بلتستان میں, یہ پورے پاکستان کے لیے ایک مثال ہے, اور اس امن کو دیرپا بنانے کے لیے ہم سب مل کر کام کریں گے. دوسرا جو ہمارا جو ایشو ہے, 3-4 دنوں سے محکمہ تعلیم کے رزلٹس کے اوپر بات ہو رہی تھی, تو میٹرک کا رزلٹ تو الحمدللہ بڑا زبردست ہے, تقریباً 80% سے اوپر میٹرک کا رزلٹ ہے. جو ایشو آیا ہوا ہے وہ 9th کے, آپ اس کو کہتے ہیں کہ پارٹ 1 کہہ سکتے ہیں, 9th کے رزلٹ میں ایشو آیا ہوا ہے. وہ مجموعی طور پہ میرے خیال میں 9th کا رزلٹ 23% ہے. تو اس میں جس طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر محکمہ تعلیم کے ذمہ داران کو ایک واضح پیغام دیا گیا کہ یہاں پہ کہیں پہ کمی کوتاہی یا غفلت ہوئی ہے, یقیناً کہیں کمی کوتاہی ہوئی ہوگی, لیکن اس میں بیسکلی یہ تھا کہ ایک بالکل جو پرانا نظام تھا امتحانات کا, ایگزامینیشن کا, اس کو یکسر تبدیل کیا گیا فیڈرل بورڈ میں. تو اسی لیے مجموعی طور پہ فیڈرل بورڈ کا اوورسیز بھی, فیڈرل بورڈ کے جتنے بھی اسلام آباد کے انڈر جو بھی ایگزامینیشن کے مراکز ہیں وہاں پہ بھی ان کا رزلٹ مجموعی طور پہ 58% آیا ہے, جو پچھلے سال تقریباً 72% تھا. یہ جو طریقہ کار تبدیل کیا گیا, اس وجہ سے آپ کو ایسا لگا کہ یہاں پہ شاید ایک دم سے سرکاری اسکولوں میں کوئی انحطاط آیا ہے, کوئی بہت زیادہ خرابی آ گئی ہے محکمہ تعلیم میں. ایسا نہیں تھا. میرے بہت آج بھی دن بھر میں ڈائریکٹر ایجوکیشن گلگت کے دفتر میں بیٹھا رہا, میں نے ان کے ساتھ تفصیل میں بات کی. یہاں تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جسٹ یہ بتانا ہے کہ چونکہ یہ ٹرانزیشنل پیریڈ ہے, ایک امتحانی طریقہ کار, میں اگر پچھلے 20 سالوں سے کسی ایک مخصوص غذا کے اوپر چل رہا ہوں اور اچانک سے میری وہ خوراک تبدیل کی جائے تو میرے اندر بھی وہ کیفیات نہیں رہیں گی جو 2 دن پہلے تک روٹین کی خوراک میں تھی. تو وہ جو 76 سالوں سے یا 77 سالوں سے جو نظام رائج تھا اس کو تبدیل کیا گیا ہے, اور ظاہر جدید دور کے تقاضوں کو ہم آہنگ کرنے کے لیے طریقہ کار تبدیل کیا گیا ہے. تو وہ نہ صرف جی بی کے اندر بلکہ پورے پاکستان میں فیڈرل بورڈ کے رزلٹس کے اوپر تھوڑا سا فرق آیا ہے. تو یہ 2 ایشوز تھے, تو میں نے کہا کہ ان 2 ایشوز کے اوپر میں آپ سے بات کروں, لیکن ہمارا زیادہ مقصد یہ تھا, وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے خاص ہدایت دی تھی مجھے کہ میں میڈیا کے جو بھی ہاؤسز ہیں, میڈیا ہاؤسز ہیں اور پھر ورکنگ جرنلسٹ ہیں, ان کا میں شکریہ ادا کروں. اگین میں آپ سب